آپ کا بھی مسئلہ ہے، آپ بھی تعلیم و تعلم والے ہیں اور ہم بھی تعلیم و تعلم والے ہیں، چاہے آپ 3 پیس میں پڑھتے ہوں، چاہے آپ عباقبہ میں پڑھتے ہوں، چاہے آپ قمیص شلوار میں پڑھتے ہوں، تعلیم و تعلم سب کو چاہیے، اور یا پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی۔ تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا ادب کیا ہے؟ اہل علم سے سیکھیں، جس کے پاس علم ہو اس سے سیکھیں، نادانوں سے نہ سیکھیں، جبکہ ہمارے ملک میں نادانوں سے زیادہ سیکھتے ہیں اور داناؤں سے کم سیکھتے ہیں۔ دانشوروں پہ تنقیدات ہوتے ہیں اور نادانوں کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہاں اس طرح ہو رہا ہے اور یہ جان بوجھ کے ہوتا ہے، غلط فہمی میں نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، اس میں و مسلمہ اس طرح سے بیان فرمایا کہ ہر مسلمان پہ حصول علم فریضہ ہے۔ فریضہ یعنی فرض، یعنی واجب ہے، یعنی نماز بھی فریضہ ہے، حصول علم بھی فریضہ ہے، نماز کی طرح فرض ہے یہ، کیونکہ آپ کی نماز کو بھی معنویات روشنائی علم سے ملے گی کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، ورنہ رکوع سجود اسے نہیں معلوم کس لیے پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، وہ پتہ نہیں ہے، لہذا علم۔ تو یہاں پر وَاقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ حدیث کے آخر میں ہے، تو بیچ میں کچھ باتیں چھوڑ دی ہیں، کیونکہ شاہد مثال آخری جملہ ہے کہ علم کو اس کے اہل سے لے لو، جو اہل علم ہے وہ صحیح بتائے گا آپ کو۔ باقی علم پڑھانا آسان نہیں ہے، واقعاً مشکل ہے، اس کے جو ہے اپنے حد میں پڑھانا اور درست پہنچانا بہت مشکل ہے، جس طرح احکام پڑھانا بہت مشکل ہے، آسان نہیں، آسان بالکل نہیں۔ ہر کوئی پڑھاتا ہے تو دیکھیں گے کہ کبھی غلط پڑھایا ہوگا مسئلہ۔ تو یہ ایک ادب یہ ہے کہ اہل علم سے سیکھیں۔ وَمِنْ وَصِيَّةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین یا پیغمبر تھے یا بادشاہ جو بھی تھے، حضرت ذوالقرنین نے وصیت کی لا تتعلم العلم ممن لم ينتفع به، ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرنا جو اپنے علم سے خود بہرہ مند نہیں ہے، یعنی ایسے قاری سے قراءت نہ سیکھنا جو خود عمل نہیں کرتا۔ ایسے قاری بہت ہیں، ایسے قاری بہت ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں جو خود عمل نہیں کرتے، قراءت ہیں اس کا وہ ایک بین الاقوامی سطح پہ اس کا نام ہے، اب ظاہر وہ اپنے نام کی خاطر یا اپنی شہرت کی خاطر یا اپنی خوشی کی خاطر پڑھتا ہے، عمل سے کوئی غرض نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے علم پہ خود عمل نہیں کرتا، بہرہ مند نہیں، اس سے نہ سیکھیں۔ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ لَا يَنْفَعُكَ، جو علم تجھے اسے فائدہ نہ دے وہ تمہیں بھی فائدہ، وہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا، تمہیں بھی بے عمل کر دے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو لہذا علم کو اس کے اہل سے لے لو۔ آخری حدیث اس ادب کے سلسلے میں پیغمبر جو ہے حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ایھا الناس اعلموا ان، لوگوں جان لو کہ، اب یہاں بہت ساری باتیں بیان کی، اس کے بعد یہ فرمایا والعلم مخزون عند اہلہ، علم صاحب علم کے پاس جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے علم کا صاحب علم کے پاس، یعنی اہل علم ہونا چاہیے۔ وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ، تم مأمور ہو، وَقَدْ أُمِرْتُمْ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم علم کو سیکھو اہل علم سے، وہ جو علم کے لائق ہیں، اہل علم ہے، لائق علم ہے، وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس سے علم حاصل کرو، علم کی اہلیت اس کے لیے ہے، علم اس کے لیے ہوگا جو عمل کرتا ہے، عمل نہیں کہ اس کے لیے واقعا زیبا نہیں ہے، کیونکہ علم بھی اس پہ لعنت کرتا ہے۔
تبرہ کرتا ہے علم بھی، ہم بیزار اس سے۔ حدیث میں آیا کہ علم منافق کے سینے میں تڑپتا رہتا ہے، منافق کے علم ہے، علم تڑپتا ہے، کسی طرح نکل جاؤں، کسی مومن کے پاس جا کے وہ قرار پاتا ہے تاکہ وہ عمل کریں، یعنی علم، خود علم۔ اچھا، یہ 3 حدیثیں آپ کی عرض کی کہ علم کو کوشش کریں، اہل علم سیکھیں۔ یہ الگ باتیں ہیں کہ بھائی اگر جہاں بھی ہو، یہاں نہ ملے، اب دوسروں سے، حتیٰ منافقین کافرین سے پاس بھی علم ہو تو لے لو، علم کو لینے کا حکم ہے، لیکن اولاً دیکھیں اہل علم کے پاس جائیں۔ دوسرا ادب، پہلا ادب اہل علم سے سیکھنا، دوسرا ادب صبر کے ساتھ سیکھنا ہے۔ صبر یعنی ثابت قدمی کے ساتھ سیکھنا ہے، تحمل کے ساتھ سیکھنا ہے، برداشت کے ساتھ سیکھنا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ علم برداشت نہیں ہوتا ان سے، وہ بے قرار ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد ہے، وہ مجلس میں پریشان ہوتا ہے کہ میں کیسے بیان کروں اسے، لہٰذا جہاں اہل نااہل جو بھی ملتا ہے سیکھنے کے لیے، جہاں بیان کیا کہ اہل علم سیکھیں، بیان کرنے کے لیے بھی اہل بیت نے حکم دیا کہ اہل علم کو، جو لائق ہے علم ہے اسے دے دیں، ہر کسی کو نہ دیں علم۔ سوال کرنے والے سے ہمیشہ تھوڑی سی گفت و شنید کریں کہ واقعاً یہ علم کے پیچھے ہے، ایسے ہی میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ بعض آپ نے دیکھا سوال آپ سے پوچھا، پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے باتوں میں، آپ کے جو سنتا ہی نہیں ہے، اس سے کبھی بھی بیان نہ کریں۔ جب آپ بولنا شروع کریں اور توجہ نہ دیں، بند کر دیں، اسٹاپ، بیان نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے صبر اور تحمل برداشت، بعض لوگوں سے علم برداشت نہیں ہوتا ہے، اب وہ آپ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، اب میں بیچ میں آ کے بیان کرتا ہوں، نہیں بھائی اس طرح سے، بھائی آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، آپ کیوں بیچ میں آ جاتے ہیں؟ وہ چونکہ علم اس کے سینے میں بے قرار ہو جاتا ہے کہ میں کہاں بیان کروں اسے۔ یہ بالکل غلط ہے، علم کو ہضم کرنا چاہیے، ہضم۔ اس طرح گزرے سے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، آپ بیچ میں آ کے، لہٰذا جہاں آپ سے نہ پوچھا جائے، جہاں بتانا آپ کا فائدہ مند نہ ہو، جہاں علم کا خریدار نہ ہو، وہاں بیان نہ کریں۔ یہاں کسی نے آپ کی بات سننی ہے، نہ کسی نے عمل کرنی ہے، نا 2 بندے جھگڑتے ہیں، جھگڑنے کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بھائی ہم دونوں اس بات، بھائی آپ جھگڑنے سے پہلے کیوں نہیں آتے؟ اب جب جھگڑنے کے بعد میرے پاس آپ، میں جس کے حق میں فیصلہ کروں گا یا جو اصل مسئلہ بیان کروں گا، ایک تو شرمندہ ہو ہی جائے گا۔ ہمیں کہاں وہاں اس طرح کے نہ کریں۔ پھر اگر اصل مسئلے کو، اگر جھگڑا ہے آیا وہ دونوں الگ الگ آ جائیں۔ لوگ اس طرح آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، اصل مسئلے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ میں جیتا یا یہ، وہ دیکھنا چاہتے، لہٰذا آپ کے پاس آ جاتے ہیں، احسن تھا کہ وہ تو وہاں پر آپ کو تحمل سے کام لینا، اس طرح سے گول مٹول کرنا ہے کہ وہ دونوں یہ ہار جیت والے قصے کو بھول جائیں، یا کہیں کہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں نا وغیرہ کچھ اس طرح۔ جس بعض لوگوں کے پاس علم ہضم نہیں ہوتا، وہ پھر الٹی کرتا ہے، اس کے بعد نازمہ خراب ہو جاتا ہے اور ہر جگہ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو مسجد میں جب کسی کو پتہ ہے کہ کسی کی نماز باطل ہے، وہ غصے میں لال پیلا بھی ہو، آپ کی نماز باطل ہے، آپ کیوں غصے میں آ رہے ہیں؟ اس کی نماز باطل ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ غصہ تمہاری نماز باطل ہے، تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، بھائی آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ کل بھی ایک بتا رہا تھا، آپ نے نہیں سنا، ہم نے سن لیا کیونکہ ہماری زبان میں بول رہے تھے۔ کہتے ہیں صبح کو تم سو گیا، تمہاری نماز باطل، جاؤ وضو کر دوبارہ پڑھو، مسجد میں اس کو بڑے مسجد میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ یہ علم برداشت نہیں ہو رہا، اتنا ایک چھوٹا مسئلہ پتہ ہے، بھئی وہ سو گیا یا جو بھی کیا نیند کے حالات میں، اس نے وہ جانے اس کی نماز، آپ کو بڑے مسجد میں نہیں کہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس علم جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، بے برداشت ہو جاتا ہے، وہ 2 × 2 = 4 پتہ چلا، وہ ممبر پہ جا کے چیخیں نکال جاتا۔ ایسا نہیں کرنی چاہیے، تحمل کے ساتھ، جب ضرورت ہو بتا دیں، ضرورت نہ ہو لہٰذا فوراً جواب دینے سے گریز کریں، سوال والے کو غور سے دیکھیں، پھر غور سے سنیں، پھر پوچھیں کہ اس کا سوال کیا ہے، اصل سوال کیا ہے۔ بعض لوگ 2 سوالات، دو قسم کے، پہلا سوال اس کا مقدمہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ سے کچھ اقرار لینا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا سوال کرنا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں یا ڈائریکٹ اصل سوال کریں، یہ آپ کو پتہ چلنا ہے۔ مجھے بعض لوگوں کا پتہ ہے، اس کا پہلا سوال اس کا مقدمہ ہوتا ہے، وہ آپ کو
پھنسانا ہوتا ہے ایک جگہ مضبوط. پھر دوسرا سوال لہٰذا تحمل سے صبر ضروری ہوتی ہے علم میں. سامنے والے کی باتیں غور سے سنیں. جب تکرار ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ نہ وہ اس کی سن رہا ہے نہ یہ اس کی, وہ بھی بولے جا رہے یہ بھی بولے جا رہے, نہیں اصل غلط ہے. دوسرے کی بات سنیں ایک, اور اس کے بعد اگر اس نے جواب طلبی کی اور وہ سننے پہ آمادہ ہیں تب آپ جواب دیں اگر جواب ہو. اب دیکھا وہ سن ہی نہیں رہے بولے ہی جا رہے, آپ خاموش ہو جائیں, بولنے دیں اس کو, اب بولتے جائیں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے تو وہ خود خاموش ہو جائے گا. اب وہ چیخے گا چلائے گا, لال پیلا بھی ہو جائے گا, اشارے بھی کریں گے ہاتھ سے. اب وہ جب آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر آخر پوچھنے میں مجبور ہوئے گا بھائی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے, بھائی آپ سنیں تو جواب دیں. جب آپ سنتے ہی نہیں ہیں تو آپ ون وے پہ تو پھر یو ٹرن نہیں لے سکتے, جواب نہیں دے, وہاں پہ کراسنگ کی گنجائش نہیں ہوتی. ون وے پہ تو آپ خود جائیں, ہم نہیں جائیں گے. تو علم برداشت ہونا چاہیے, اگر برداشت نہ ہو تو جھگڑے کا باعث ہے. جب بھی دیکھا کہ دوسرا غصے میں پوچھ رہا ہے آپ کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ علمی گفتگو کریں, کہ بھائی غصہ اور علمی مباحثہ بے جوڑ ہے. غصے کا مطلب ہے کہ ابھی ہار جیت ہم دونوں کی ہے, ہار جیت کے لیے تو ہم کوئی اور کام ہو جائیں, دنگل کھیلیں, کشتی لڑیں. ہار جیت اس میں نہ کہ علم میں صرف حقیقت تک پہنچنے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے. تو لہٰذا اگر ہمارا مسئلہ غلط ہو گیا تو مجھے شرمندہ بھی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جس نے آپ کو ٹھیک کیا اس کا احسان مند بھی ہونا چاہیے اگر دوستانہ. ابھی ہے نا تو علم میں دوسرے کی بے عزتی کر کے سمجھاتے ہیں, ان دوسرے کو بالکل زمین تک پہنچانا ہے, خاک پوش کرنا ہے اس کو بالکل. وہاں پہ بقول آپ کے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے پزل کیا اس کو, بعض کہتے ہیں میں نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں خپ کیا اس کو. بابا یہ چیزیں اصل ادب کے خلاف ہے. دوسرے کو عزت احترام کے ساتھ بات بھی اس قدر احتیاط سے کریں کہ وہ احساس نہ کریں. اب اگر آپ ایک شاید بیچ میں لگائیں کیا حال ہے, جو کہ شاید اس طرح صحیح ہو, شاید مسئلہ اس طرح سے ہو, یا آپ ایک دفعہ دیکھیں مجھے بتا دیں نہ کچھ اس طرح کہ اسے صرف متوجہ ہو جائے کہ آپ کے مسئلے میں ایک اشکال ہو سکتا ہے. تو صبر دوسرا ادب ہے علم میں. اس بارے میں ایک حدیث عرض کروں گا جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم يصبر على ذل التعلم, جو لوگ علم سیکھنے کی ذلت کو برداشت نہیں کرتا, ساعتاً ایک گھنٹہ, مثال ایک روزانہ ایک گھنٹہ آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار جو ہیں آقا امام محمد تقی علیہ السلام کے کوئی رشتہ دار تھے, کوئی چاچا یا اس قسم کے تھے, بوڑھے تھے بہت اور علمی شخصیت بھی, فقیہ اپنے, لیکن معصوم نہیں تھے. تو بعد ان کے درس میں آتے تھے, اب جو ایک فقیہ کے درس میں بہت زیادہ لوگ, تو اس وقت امام تقی علیہ السلام داخل ہوتے تھے, یہ یہاں سے کھڑا ہو جاتا, اس کے استقبال کیا جاتا امام کے, اسے بٹھا دیتے. لوگ اعتراض کرتے تھے اتنے بڑے عالم آپ, داڑھی آپ چھوٹے بچے کے کھڑا ہو جاتے. انہوں نے جواب دیا خدا نے اس بڑی داڑھی والے سفید داڑھی والے کو قابل نہیں سمجھا, اس بچے کو قابل سمجھا, امام بنا دیا, میں کیا کروں, میں اس کے استقبال کے نہیں جاؤں تو میں کیا کروں. تو خدا نے اسے قابل نہیں سمجھا. یہ انسان کو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. لہٰذا اگر بڑے ہیں تب بھی آپ علمی مجلس بیٹھیں تو بیٹھیں, کیا حرج ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مجلس میں بیٹھنا یا اس کی پائے درس بیٹھنا یا اس کی شاگردیں کا یہ بےعزتی ہے. تو جو شخص علم سیکھنے کی ذلت کو قبول نہیں کرتا, یعنی کسی حد تک چونکہ استاد شاگرد کا ایک مقایسہ ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں استاد برتر ہے شاگرد کمتر, تو حالانکہ نہ کوئی کمتر ہے نہ کوئی برتر. تو جو اس ذلت کو سب پہ صبر نہیں کر سکتا, بقی فی ذل الجہل ابدا, تو وہ جہالت کی ذلت میں ہمیشہ رہتا ہے. ایک گھنٹہ علم سیکھنے کی ذلت کو برداشت کریں تو ہمیشہ کے لیے پھر آزاد ہے, کیونکہ علم آگے آپ کے پاس اب جہالت نہیں ہے, ورنہ ہمیشہ جاہل رہیں گے. لہذا علم سیکھنے میں بھی برداشت ہونی چاہیے, علم سیکھنے کے بعد بھی برداشت ہونی چاہیے. ہمارا تیسرا ادب یہ ہے کہ حصول علم میں شرم نہیں کرنی چاہیے. آقا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَسْتَحْيِ الْجَاهِلُ
اذا لم يعلم ان يتعلم، جس شخص کے پاس علم نہیں اسے علم حاصل کرنے میں شرمندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بعد ابھی کہتے ہیں یار اس عمر میں کیسے قرآن پڑھوں، اس عمر کا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ پیغمبر 40 سال کے تھے قرآن نازل ہوا پیغمبر 40 سال کے تھے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے، شرم نہیں آئی؟ آپ کو کس لیے شرم ہے؟ وہ 40 سال کے بعد کلمہ پڑھتے مسلمان ہونے شرم نہیں آتی، ہمیں کس لیے قرآن سیکھنے میں شرم آ جائے؟ ایک بات ہے کہ انہوں نے بھی شرم نہیں کی، قرآن اس 40 سال کے بعد سیکھا ہے نا، ان کے 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے تبھی قرآن سیکھا انہوں نے۔ ویسا عرض کروں اگرچہ زیادہ ان سے زیادہ کسی کے پاس غرور، ان سے زیادہ کسی کے پاس پہلوان تھے، دنگل کھیلتے تھے حضرت عمر، کشتی لڑتے تھے، معمولی اس طرح کی عام شخصیت تھی نہیں ہے، سیاسی شخصیت بھی تھی، بہت بڑی سیاسی شخصیت، چالاک اور اپنے حساب سے بہادر بھی تھے اپنے البتہ بعض جگہوں پہ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ یہ حملہ آور تھے، مطلب جرأت مند تھے، پیغمبر اسلام کے سامنے جرأت کرتے تھے، دوسروں کے سامنے جرأت کرتے تھے، وہاں اس کے جہاں یہ ہوتا ہے تو کوئی گھر سے نکل نہیں سکتا تھا اس کے خوف سے۔ تو ایسا شخص 40 سال کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، شرم نہیں آتی، اور جو ہے تبلیغ جو نمازیں پڑھتے، شرم کا احساس نہیں کیا۔ آخر ہم لوگ ابھی اس مسلمان ہیں، مومن ہیں، شیعہ ہیں، قرآن سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ 40 سال تو ہے، 40 تو کیا 50 60 100 سال میں بھی سیکھنا چاہیے۔ حصول علم میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ابن عباس نے کب سیکھا؟ بوڑھے ہو چکے تھے جب پیغمبر، حضرت ابو طالب جب پیغمبر نے اعلان ہوا پہ، ابو طالب اس وقت بہت بڑے تھے، تو انہوں نے بھی تو بعد میں قرآن سیکھا نا، پہلے تو نہیں، قرآن تھا ہی نہیں ان کے پاس، ہمیں بھی قرآن سیکھنا چاہیے۔ تو حصول علم نہ صرف قرآن میں، احکام میں اسی طرح سے۔ یہ تیسرا۔ چوتھا، تعلیم میں خوشامد جائز ہے، خوشامد نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس من اخلاق المؤمن الملق، خوشامد، دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، تعریفیں کر کے اس کو، الا فی طلب علم، چاپلوسی صرف طلب علم میں جائز ہے، کسی کی چاپلوسی کر کے اس سے علم حاصل کرے کہ سر جی آپ ہمارے یہ ہیں تو آپ ہمارے وہ ہیں، بہت کچھ بولیں اسے، بول کے بڑا چڑھا کے ہمارے استاد ہیں، ہمارے باپ کی جگہ ہے، ہمارے اس کی جگہ ہے، آپ ہمارے اس کی جگہ ہے، تھوڑی سی تو لہٰذا لجاجت کرنی ہے، چاپلوسی کرنی علم میں کرے۔ ہم لوگ پیسوں پہ کرتے ہیں، علم پہ نہیں کرتے۔ بھیک مانگنے والے کس قدر لجاجت کرتے آ کے، سر جی ادھر بھی دیکھیں، ہمارا بھی خیال رکھیں، بہت سارے ہیں عجیب غریب لوگ، 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے، یہی گریہ وزاری اگر حصول علم کے لیے کریں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ تو لہٰذا چوتھا ادب یہ ہے کہ علم میں خوشامد بھی آپ کر سکتے ہیں، حصول علم کے لیے خوشامد بھی کریں کہ وہ آپ کو سکھائیں۔ آپ نے شاید نہیں دیکھے ہیں، یعنی آپ نے کوئی ایسا طالب علم دیکھا جو بہت زحمتوں کے ساتھ پڑھتا ہو؟ آپ تو نخرے سے پڑھتے ہیں، آپ لوگ ایسے دیکھیں ابھی بھی زندہ ہیں، بعد میں نجف گئے، انہوں نے پڑھا، وہ پڑھنے کے لیے جو ہے ہمارے والد صاحب کے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، تقریباً اگر میں جو ہے اگر مبالغہ نہ ہو، کم از کم اسے روزانہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پیدل چلنا ہوتا تھا، گاؤں سے آتے، دوسرے گاؤں سے ہمارے صاحب کے پاس، اب ہمارے والد صاحب فارغ ہوتے نہیں تھے، ہم لوگ بہت انتہائی غربت میں، اب گھر میں سارے کام کاج وغیرہ وغیرہ، بچے ہر اس طرح سے مصروفیات، اس کے باوجود بھی وہ آتے تھے انتظار میں کہ ہمارے صاحب فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد آتے تھے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے وہ پڑھیں، پھر واپس 1.5 گھنٹہ پیدل اپنے گاؤں تک جاتے تھے۔ ایسے بھی ہیں کہ جو چلے جاتے تھے، عالم لوگ تو کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا، زمیندار ہوتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے کہ وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو کے پھر کھیتوں کے کنارے بیٹھ کے پڑھتے رہے۔ اس طرح وہ عالم بن گئے، ابھی مثال بڑے عالم ہیں، اس طرح زحمت کس نے کی ہے۔
ایسے فوجی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ابھی بھی زندہ ہے کہ وہ کسی اہل سنت کے بعد فوج میں جانے کے بعد قرآن سیکھنے گیا، قرآن سیکھنے کے جا کے اس کے سرد موسم میں اس کے کپڑے دھو لیتے تھے، اس کے لیے وہ انہیں اسی سردی میں جا کے اس سے قرآن سیکھتے تھے. ابھی بھی زندہ ہے. تو حصول علم میں سختی برداشت کریں، تب آپ کو اس علم کی لذت کا احساس ہوگا. ابھی سارے علم آپ کو مفت میں ملتے ہیں، مفت ملتے ہیں. اس لیے اعلیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دن جائیں گے، تو نہیں جائیں گے، ہمارا کیا ہے، ہم فیس دیتے ہیں. لہذا حصول علم میں خوش آمد کریں، زحمت برداشت کریں. جو ہے لیس من اخلاق المؤمن الملق ولا الحسد الا فی طلب العلم. چاپلوسی اور حسد بھی مومن کی صفت نہیں ہے، لیکن حصول علم میں جائز ہے. ممکن ہے کہ حسد سے مراد رشک ہو، چونکہ حسد تو نابودی علم ہے. نابودی علم تو اللہ نے کسی کا علم نابود ہو جائے، یہ رشک ہے. یعنی کبھی شاید حسد رشک کی جگہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی سے جو ہے کسی کے پاس علم ہے تو آپ بھی ویسا ہی علم حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کریں اس کے ساتھ، یعنی یہ جائز ہے.